الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ تربیت اولاد پر کچھ ابتدائی چیزیں عرض کی تھیں. اللہ تعالیٰ کا ان افراد پر بڑا فضل ہے جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. یقیناً انسان کے لیے دنیا میں فرحت و انبساط کی بنیادی چیزوں میں سے اولاد ہے. مال اور دولت بھی فرحت و انبساط کا ذریعہ ہے، لیکن اولاد اس سے کہیں بڑے درجے میں ہے، کیونکہ غربت و افلاس کے باوجود اگر کسی کو اولاد کی نعمت حاصل ہے تو وہ اس نعمت کو اور اس نعمت کی برکت سے جو سرور حاصل کرتا ہے وہ مال و دولت سے نہیں حاصل ہوتا. اگر اولاد کی تربیت عمدہ طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اس کی پرورش پر پوری توجہ صرف کی جائے تو وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، آنکھوں کا نور بنتی ہے. یہ تربیت کیسے حاصل ہوگی؟ تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام، اس کے اخلاقی تربیت کا اہتمام. حدیث میں آتا ہے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. علموا اولادکم، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ. اور بھی کئی مقامات پر اس قسم کے الفاظ موجود ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو لفظ اللہ اس کی زبان سے کہلواؤ، اللہ اس کی زبان پر جاری کرواؤ، کلمہ طیبہ اس کو سکھاؤ. کلمات اور اسی طرح سے ایسے کلمات اس کے ذہن نشین کراؤ اور یاد کراؤ جو دین کا حصہ ہیں. پھر نماز کی تعلیم دو، نماز کی تربیت دو، نماز سکھاؤ. اور قرآن پاک کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھاؤ. جن بچوں کی سرگزشت میں تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے،
تو یہ بچپن کی تعلیم اور تربیت عمر بھر ساتھ دیتی ہے، ساری عمر ساتھ رہتی ہے۔ بچپن کی تعلیم اور تربیت کا اثر جو ہے وہ معاشرے کے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ حالات اس تربیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو تربیت ماں باپ نے کی ہے، اور خاص طور پر ماں نے جو تربیت کی ہے، اسی لیے ماں کی تربیت کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ماں بچوں کو محبت سے دین کی تعلیم اور تربیت دے، اور اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ عقائد کی تعلیم بچپن میں، عقیدہ بہت اہم ہے۔ موجودہ دور کے اندر فتنہ بہت عام ہو گیا ہے، اور عقائد کو لوگوں نے مسخ کر کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے بہترین عقائد کی کتابیں، آسان زبان میں جو کتابیں میسر ہیں، علماء حق نے جو آسان کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں سے نصائح اور عقیدت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، عقائد سکھائے جانا چاہیے۔ اور ان عقائد میں سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کی تعلیم، اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی استعانت اور اس کی عبودیت، کہ اللہ ہی سے استعانت چاہنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت نہیں چاہنی، مدد اللہ سے مانگنی ہے، اور عبادت اللہ کی کرنی ہے، پرستش اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ ہر دور میں ہر نبی نے جو دعوت دی ہے، اس دعوت کا بنیادی نقطہ ہے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ تو اولاد کی تعلیم اور تربیت میں عقائد کی تعلیم بنیادی ہے۔ عقائد کی تعلیم میں وہ تمام عقائد جو دین کا مدار ہے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء کی تعریف کرنا، انبیاء کا تعارف کرانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جن انبیاء کے اسماء موجود ہیں، ان انبیاء کے اسماء کا ذکر بچوں کے سامنے کرنا، ان کو اس کو ذہن نشین کرانا۔ اسی طرح سے ملائکہ کی تعریف کرنا، فرشتوں کا ذکر کرنا بچوں کے سامنے، فرشتوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بتانا کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتب پر، کتب سماویہ اور وہ 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، ان پر ایمان لانا، یہ عقائد کی چیزیں ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں جو نئی ترتیب چل رہی ہے، نیٹ کا استعمال چل رہا ہے، اس سے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں بہت سے غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت خود اپنے ہاتھ سے کی جائے، اور اس کے لیے صحیح کتب کا انتخاب کیا جائے، صحیح معلومات کا انتخاب کیا جائے، علماء سے رہنمائی لی جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ذہن میں بڑے خوش ہو رہے ہوں
اور بچے کے ذہن میں کچھ اور پل رہا ہو، کچھ اور تربیت پا رہا ہو۔ اور جب کوئی چیز ذہن میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا درست کرنا اور اصلاح کرنا، جبکہ جب خالی ذہن ہو بچہ تو اس کی تربیت آسان ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کو درست کیا جائے، ان کے اخلاق کی تربیت کی جائے، زبان کی تربیت کی جائے، زبان پر ایسے کلمات اور ایسی زبان سکھائی جائے جس میں ادب، تعظیم اور تکریم اور محبت ہو۔ موجودہ معاشرے کے اندر زبان کی خرابی بھی بہت حد سے بڑھ گئی ہے، اور زبان کا استعمال جا بے جا ہو رہا ہے۔ بڑوں میں جب تمیز نہیں ہے تو بچے تو جو دیکھتے ہیں اس اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنی بھی زبان کی حفاظت ضروری ہے، اور ان کے سامنے جو چیز سکھائی جائے وہ ان کی اخلاقی تربیت سے متعلق ہو۔ اسی طرح سے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان فرق مراتب، بچوں کی تربیت میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ان کو اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کیا روش اختیار کرنی ہے، اور خاص طور پر جب ان کی اخلاقی تربیت کی جائے تو ان کو اپنے ملازمین کے ساتھ ادب اور اکرام کا سبق دینا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے ملازمین کے ساتھ نہایت نازیبا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ملازمین، خدمتگار گھر کے جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک چھوٹی سی گھر میں کوئی ایک خدمتگار خادمہ موجود ہے، آتی ہے، ایک صفائی کرنے والی آتی ہے، تو بچوں کو اس کی تعظیم کا سبق دینا چاہیے کہ یہ تمہاری خادمہ ہے، یہ تمہاری ضروریات پوری کر، وہ بیچاری اپنی ضرورت کے لیے آئی ہے، لیکن بچوں کا اس کے ساتھ بد تہذیبی کرنا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا، یہ اس پر داروگیر کرنی چاہیے، فی الفور داروگیر کرنی چاہیے، اور فی الفور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کی طبیعت میں یہ بات رچ بس نہ جائے۔ عام طور پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے، تو جو بچے اپنے گھر کے ملازمین سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ باہر بھی کمزور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا عادی ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی کا عادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں گھر سے ہی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، ابتدا سے ہی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ تمام ان افراد کو جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ ادب، عزت کا احترام کریں۔ گھر کے دروازے پر چوکیدار کھڑا ہے، گلی میں چوکیدار کھڑا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا بچوں کے لیے یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ اور یہ چوکیدار محافظ ہوتا ہے، گھر کا محافظ ہوتا ہے، گھر کا نگہبان ہوتا ہے۔ مدرسے کا چوکیدار مدرسے کے تمام طلباء کا نگہبان ہے۔ میں سخت داروگیر کرتا ہوں ان طالب علموں پر جو چوکیدار کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جو چوکیدار کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، کہ بھائی یہ دروازے پر موجود ہے تو تم سکون سے اندر بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے۔ اگر یہ دروازے پر موجود نہ ہو تو ہر وقت دھڑکا لگا رہے گا کہ کوئی بھی غلط آدمی اندر گھس سکتا ہے۔ تو یہ محافظ ہے، اس کے ساتھ ادب و احترام۔ پھر اس ادب و احترام کی تعلیم اور تربیت، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے 40 سال ہو گئے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے،
جب بھی جاتا ہوں تو تلاش کر کے اس حارس کو ڈھونڈتا ہوں جو ہمارے زمانے میں چوکیدار تھا، اور جا کے اس سے ملتا ہوں، احترام سے جیسے اساتذہ کی تعظیم کرتا ہوں ایسے اس کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ اور یہی مجھے اساتذہ نے سکھایا کہ یہ انہی اساتذہ کے برابر ہے۔ ایک استاد تمہیں سبق پڑھا رہا ہے اور یہ تمہارا استاد اس درجے میں ہے کہ یہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، یہ تمہاری آمد و رفت کو محسوس کر رہا ہے، اس کا نگران ہے۔ تو تربیت اولاد میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر بد زبانی پر داروگیر کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض بچے جو ہیں وہ بہت بد زبانی اور گستاخی پر اترے ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر داروگیر کرنی چاہیے۔ تربیت ان کی ایسی ہو کہ وہ کسی سے بھی بد زبانی نہ کرے، نہ بڑے سے نہ چھوٹے سے۔ تو زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اخلاق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ صرف ان کو اچھا کھانا پہنا، اچھی چیزیں فراہم کر دینا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ تربیت اور اخلاق نہیں ہے تو کل کو یہ درد سر بن جائیں گے، کل ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت، پھر دینی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول، ہمارے ادارے دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ کم سے کم کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی گھر پہ آئے۔ جب کوئی گھر پر پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے میں اس کی تعظیم نہیں ہوتی۔ جب بچہ خود سے کسی کے پاس چل کر جاتا ہے تو ایک تعظیم طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ٹیوٹر جو گھر پر آتا ہے اس سے بچے میں تعظیم نہیں پیدا ہوتی، اور اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں، ہمیں پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادب اپنے خود قدموں سے چلنے سے آتا ہے، چل کر جانے سے آتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر اہتمام اسی بات کا کریں کہ بچے چل کر پڑھنے کے لیے جائیں کسی کے پاس۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا انتظام نہ ہو سکتا ہو یا حالات ایسے نہ ہوں، باہر بچوں کو بھیجنا ممکن نہ ہو، تو پھر بچوں کو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جب پڑھانے کے لیے استاد آئے گا تو تمہیں پہلے سے تیار ہونا ہوگا، تمہیں پہلے سے اس کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا ہوگا، اس کا ادب کرنا ہوگا، اس کی تعظیم کرنی ہوگی، اس کی خدمت میں پانی لے جا کے پیش کرنا ہوگا، اس کے بیٹھنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں۔ استاد کی تعظیم اس کے دل میں ڈالی جائے، استاد کا ادب اس کے دل میں ڈالا جائے۔ العلم بالادب، علم ادب سے آتا ہے، بغیر ادب کے نہیں آتا۔ علم منتقل ہی ہوتا جب ادب اور تعظیم ہوگی۔ اگر ادب اور تعظیم نہیں ہوگی علم منتقل نہیں ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں اس بات کا اہتمام کہ استاد کی عظمت اور علم کی عظمت ڈالی جائے، چاہے وہ علم کسبی کیوں نہ ہو۔ بعض علوم کسبی ہیں، لیکن سب علوم جو کسبی بھی ہوں، جو وہبی بھی ہوں، جو دینی بھی ہوں، دنیاوی بھی ہوں، سب کے سب علوم کی عظمت بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے، اور ان اسباب کی عظمت ڈالنی چاہیے جو اولاد کو علم منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ انہی میں سے استاد بھی ہے، انہی میں سے کتاب بھی ہے۔ کتاب کی تعظیم، یہ بھی سکھایا جائے کہ جس کتاب سے علم حاصل کر رہے ہو وہ بھی قابل تعظیم ہے۔ کتاب کی تعلیم، کتاب کا ادب و احترام، کتاب کی عزت، کتاب کی عظمت، اگر اس کی تعلیم نہیں دیں گے، اس کی تربیت نہیں دیں گے تو بچوں میں علم منتقل نہیں ہوگا۔
بچے سیکھ جائیں گے، لیکن حقیقی علم منتقل ہوتا ہے علم کی عظمت سے، کتاب کی عظمت سے، استاد کی عظمت سے، ان اسباب کی عظمت سے جو اس علم کا راستہ بند ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک منع فرماتے تھے کہ خبردار اس تپائی پر پیر نہ رکھنا جس پر قرآن پاک رکھتے ہو، اس تپائی پر پیر نہ رکھنا جس پر کتاب رکھتے ہو۔ جس تپائی سے علم سیکھ رہے ہو، اس تپائی کو بلب بدلنے کے لیے تپائی رکھی اور اس کے اوپر پیر رکھ لیے، فرمایا نہیں، اس کے لیے کوئی اور چیز لاؤ، اسٹول لاؤ، کوئی اور چیز رکھو، لیکن جو کتاب رکھنے کا ڈیسک ہے یا جو کتاب رکھنے کی ٹپائی بنی ہوئی ہے اس پر ہرگز پیر نہ رکھو۔ تکیے پر کوئی پیر رکھتا ہے؟ کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ تکیہ سرہانہ ہے، سر رکھنے کی چیز ہے، اور سر قابل عظمت ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام چیزیں قابل عظمت ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں کسی جگہ جاتے، ادارے میں جاتے، سب سے پہلے الماری کھلواتے، الماری میں قرآن پاک دیکھتے اور دیکھتے کہ قرآن پاک کے اوراق پھٹے ہوئے تو نہیں۔ فرماتے تھے کہ قرآن تم تک منتقل کیسے ہوگا جب تم میں تعظیم نہیں ہوگی؟ پھٹے ہوئے اوراق کیوں ہیں؟ ان کو درست کرو۔ جلد اگر ٹوٹی ہوئی ہے اس کی مرمت کرواؤ، جزدان اگر پھٹا ہوا ہے اس کو درست کرواؤ، پرانا ہے تو اس کو، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہفتے 15 دن کے بعد کم از کم جزدان کو دھونا چاہیے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ جس جزدان کے اندر قرآن پاک ہے، اور فرمایا کرتے تھے ٹوپی تو سفید چمکدار ہے، کیوں؟ وہ تمہارے سر پر ہے، تو قرآن کا جزدان کیوں پرانا ہے بھائی؟ قرآن کا جزدان کیوں میلا ہے؟ اس کا اہتمام کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو تعلیم اور تربیت میں بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے کہ وہ اس بستے کا بھی ہے۔ اکثر بچے اسکول سے آتے ہیں، بستہ ادھر پھینکا ادھر، یہ نہیں، ان کو سکھائیے کہ یہ پھینکنے والی چیز نہیں ہے، اسی سے تو تم نے علم سیکھا ہے، اس لیے اس کو احترام سے الماری میں رکھو، ادب سے اس کو احترام رکھو، ادب اور تعظیم سکھایا جائے۔ تو ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں ان کو اخلاق سکھاؤ، بولنے کا اور بات کرنے کا اور زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے، جو طریقہ ہے، وہ سکھاؤ۔ پھر یہ اولاد حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین کا مصداق بنے گی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مصداق کب بنے گی؟ کہ جب یہ ادب اور تعظیم اور احترام سے اور اکرام سے استاد کا بھی ادب کریں گے، کتاب کا بھی ادب کریں گے، اسباب کتاب کا بھی ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، تو پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ورنہ یہ آنکھوں کے لیے کانٹے بن جائیں گے کہ کل ان کو جب اس کی تعظیم نہیں ہوگی، تکریم نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا، تہذیب نہیں ہوگی، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ جب آج استاد سے اخلاق سے پیش نہیں آ رہے ہیں، کل کو اپنے شاگردوں سے کیسے اخلاق سے پیش آئیں گے؟ کل کو یہ بد اخلاقی سکھائیں گے، تو اس کا ذریعہ اور سبب آپ کی کوتاہی اور غفلت ہوئی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔